فاعف عني یا غفور یا غفور یا غفور اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عني یا غفور یا غفور یا غفور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب احباب کو آج 27ویں شب رمضان المبارک کے موقع پر اور ختم قرآن مجید کی اس بابرکت مجلس میں حاضری پر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تکمیل قرآن مجید کے موقع پر اس کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ آج کی شب ہمارے دامن اپنی رحمتوں سے بھر دے، ہمارے قلوب کو اپنے نور سے منور و روشن فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا 27ویں کا یہ اجتماع 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جو پہلی نشست ہے یہ تعلیم و تربیت پر مشتمل ہے، جس میں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ہم بات چیت کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ دعا پہ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اور دوسری نشست وہ صلاۃ التسبیح باجماعت ادا کرتے ہیں، جس کی حدیث پاک میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ہو سکے تو ہر روز پڑھو، اور اگر اتنا نہ کر سکو تو ہفتے میں 1 بار کر لو، اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 بار پڑھ لو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم سال میں 1 بار پڑھ لو، اور اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو زندگی میں کم از کم 1 بار پڑھو۔ اس کی اتنی فضیلت ہے۔ صلاۃ التسبیح جس میں بار بار اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے مختلف چھوٹے بڑے ظاہری باطنی 10 قسم کے گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں۔ تو چونکہ یہ دور ایسا ہے، ایسے تو ہر شخص کو انڈیویجولی پڑھنی چاہیے، لیکن یہ دور ایسا ہے مادیت کا کہ ہمیں فرصت نہیں ہے ان کاموں کے لیے، غفلت ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، تو اس وجہ سے اجتماعی طور پر اس عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہر دور کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، تو اگر اجتماعی طور پر نفلی عبادات کا، اجتماعات کا اہتمام کیا جائے، اور مقصد یہ ہو تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ رغبت رکھیں، متوجہ ہوں، جمع ہوں اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، تو اس میں خیر کا پہلو ہے، اور اسلام ہر خیر کے پہلو کی حمایت کرتا ہے، خواہ وہ کسی زمانے میں کیوں نہ شروع ہو۔ جس زمانے میں بھی کوئی سا بھی نیک عمل خیر پر مشتمل شروع ہو، اسلام اس پر اجر اور ثواب کا وعدہ فرماتا ہے۔ اس محفل کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک معصوم سی زبان سے آپ سنیں گے۔ اور جب معصوم کوئی بچہ اللہ کے رسول کی تعریف کرتا ہے تو گناہ گار کرے تو وہ بھی قبول ہے، لیکن جب معصوم زبان سے ادا ہو تو اس کا کہنا ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور اس کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کم از کم آج کی رات اگر سبحان اللہ کہہ کے اس کی دلجوئی کریں گے، حوصلہ افزائی کریں گے تو وہ بھی خوش ہوگا، اس کا حوصلہ بڑھے گا اور اللہ بھی خوش ہوگا۔ تو ہمارے اس ادارے کا طالب علم حسان تشریف لاتے ہیں، محمد حسان، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں۔ درود پاک سب پڑھیے، صلی اللہ علیہ نہیں
دو چیزوں کا فیض اس یہ عمر سے تعلق نہیں رکھتا، ایک قرآن کا فیض اور ایک صاحب قرآن کا فیض، جس کو عطا کرتے رب کائنات، جس کا نصیب اور مقدر بنا دے، جو اگر عطا فرمائے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو عطا فرماتا ہے، اور اگر محروم رہ جائیں تو بڑے بڑے عقل والے محروم رہ جاتے ہیں۔ حاضرین مکرم، یہ بچہ پچھلے دنوں پورے ہانگ کانگ کی سطح پر نعت کا مقابلہ ہوا تو اللہ کے فضل سے انہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ اللہ پاک یہ ذوق ان کا بحال رکھے اور ہم میں سے ہر ایک کی اولاد کو اللہ یہ ذوق عطا فرمائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم عبد المجید صاحب۔ مختصر وقت میں یہ چند دو تین نعتیں ہوں گی، یہ ذوق بڑھانے کے لیے آپ اپنا ذوق آج کی شب بڑھائیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں یوں مچلیں جیسے صحابہ کرام مچلا کرتے تھے، لہٰذا مل کر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار انور پر، ان کا لکھا ہوا خوبصورت کلام پیش کریں گے محترم مطیع الرحمان۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ
سے ایسی زیبائی ملی. سب مل کے پڑھیں. عکس روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی. کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رانی ملی. کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رانائی ملی. عکس روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی. عرض طیبہ میں میسر آ گئی 2 گز زمین. عرض طیبہ میں میسر آ گئی 2 گز زمین. یوں ہمارے منتشر اجزا کو یکجائی ملی. یوں ہمارے منتشر اجزا کو یکجائی ملی. عکس روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی. بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان. بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان. سب مل کے پڑھیں. بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان. بحر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان. لطف آیا ڈوبنے کا. لطف آیا ڈوبنے کا. جتنی گہرائی ملی. لطف آیا ڈوبنے کا. جتنی گہرائی ملی. عکس روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی. چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیب. چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیب. چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیب. فیض نسبت دیکھیے. فیض نسبت دیکھیے. نسبت بھی زہرا ہی ملی. فیض نسبت دیکھیے. نسبت بھی زہرا ہی ملی. عکس روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی. جس طرف اٹھی نگاہیں محفل
महफिले कौनैन में जिस तरफ उठी निगाहे महफिले कौनैन में रहमतन लिल आलमीन की जलवा फरमाई मिली रहमतन लिल आलमीन की जलवा फरमाई मिली अक्से रूए मुस्तफा से इसके बाद सिर्फ आखिरी नात है। ये सिर्फ नात नहीं, आपके लिए पैगाम भी है। वो नात ये है कि जिसने मदीने जाना कर लो तैयारी। हज का महीना आ रहा है और जहाँ बहुत सारे काफ़िले यहाँ से जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस दफ़ा मिनहाजुल कुरान का काफ़िला भी जा रहा है। बस जिसने जाना है, नहीं पता कि सीटें होंगी नहीं होंगी, चंद एक की गुंजाइश है इंशाअल्लाह। तो आज रात तैयारी कर लें, इरादा कर लें, अल्लाह ताला पहुँचाने वाला है। कईयों का ऐसा होता है टिकट हो जाने के बाद कैंसिल हो जाता है और कईयों का एंड टाइम पे हो जाता है। लिहाजा आखिरी ना सुनेंगे और दिल की आवाज़ से वो पढ़ेंगे और आप दिल के कानों से सुनेंगे और दिल की अथाह गहराइयों से लब्बैक कहेंगे। दुरूद पाक पढ़े, तशरीफ लाते हैं साफ़े महबूब सल्लल्लाहु अलैहि जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां। जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां। बेड़ा मुहम्मद वाला लहंगा हाजियान चुम्मी
نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی دی ہوئی توفیق سے ہم آج 27ویں شب رمضان المبارک اور ختم قرآن مجید کی اس بابرکت مجلس میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں نے ایک آیہ کریمہ اور ایک حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. پہلے اختصار کے ساتھ حدیث پاک کا ترجمہ اور مفہوم جو نماز تراویح، تلاوت قرآن مجید اور اس کی سماعت سے متعلق ہے وہ عرض کروں گا، اور اس کے بعد اس آیہ کریمہ کی طرف آؤں گا. یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں ہے اور اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: من استمع الى آیۃ من کتاب اللہ کتبت له حسنۃ مضاعفہ. جس نے اللہ کی کتاب میں سے صرف ایک آیت سنی، غور سے سنی، جس نے اللہ کی کتاب میں سے صرف ایک آیت غور سے سنی تو اللہ رب العزت اس شخص کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں جو نیکی کئی گنا بڑھا کر لکھی جاتی ہے. یعنی تعداد میں ایک ہوتی ہے مگر مرتبے اور رتبے میں وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے وہ نیکی. صرف اس شخص کا یہ اجر ہے جس نے اللہ کی کتاب میں سے صرف ایک آیت غور سے سنی. صرف سننے کا حکم نہیں ہے اور نہیں بتایا صرف سننے والے کو یہ اجر ملے گا، نہیں، فرمایا جس نے غور سے سنی. اور قرآن مجید جب پڑھا جا رہا ہو تو حکم بھی یہ ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
کہ قرآن مجید کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو رحمت ملتی ہے توجہ سے، غور سے سننے سے اور خاموش رہنے سے۔ ہاں بھلے وہ نماز میں پڑھا جا رہا ہو، کسی کے وعظ تقریر خطاب میں پڑھا جا رہا ہو، یا ویسے کہیں پڑھا جا رہا ہو، اب درجہ بدرجہ اس کے احکام بدل جاتے ہیں، لیکن آپ اس نیت کے ساتھ کہ یہ میرے رب کا فرمان ہے، میرے رب کا قرآن ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ جب بھی کوئی آیت سنیں یا پڑھیں یا حدیث پاک سنیں تو اس نیت کے ساتھ سنا کریں کہ یہ وہ قرآن ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے اور صحابہ اکرام سنا کرتے تھے۔ اور پھر اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھیں، صحابہ اکرام سے کبھی کبھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے آقا علیہ السلام فرمائش کیا کرتے تھے کہ آپ قرآن پڑھیں میں سنوں گا۔ تو صحابہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھیں گے اور آپ سنیں گے؟ فرمایا ہاں اس کا بھی بہت اونچا مقام ہے۔ تو سنت تاجدار کائنات نے قائم فرمائی کہ آپ قرآن پڑھتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے۔ تو اس نیت کے ساتھ سنا کریں۔ یہ حدیث میں نے کوئی اپنے گھر سے نہیں کڑھی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ جب کہیں حدیث مصطفیٰ بیان ہو رہی ہو تو آپ اس نیت سے سنا کریں کہ اس تصور میں کھو جایا کریں کہ وہ مسجد نبوی تھی، وہ منبر رسول تھا، اللہ کے رسول یہ حدیث بیان فرماتے تھے اور صحابہ آقا دو جہاں کی بارگاہ میں اس طرح سراپا ادب بن کے یہ حدیث سنا کرتے تھے گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ جب حدیث کا درس دیتے آپ پورا اہتمام کرتے، غسل کرتے، اچھے کپڑے پہنتے اور ادب کے ساتھ مسند پہ تشریف فرما ہوتے اور پھر حدیث پاک کا درس شروع کرتے۔ فقہ کا مسئلہ کوئی پوچھ لیتا تو آپ بتا دیتے، راستے میں پوچھ لیتا بتا دیتے، اہتمام نہیں کرتے تھے، مگر جب حدیث رسول کا درس دینے لگتے تو پورے اہتمام کے ساتھ آتے۔ یہ ادب ہے حدیث رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا۔ تو غور سے سننے کا فرمایا کہ اس کا اگر ایک آیت بھی سنی اور غور سے توجہ سے تو فرمایا اس کا یہ اجر ہے کہ اللہ ایک نیکی کئی گنا بڑھا کے لکھتا ہے۔ جنہوں نے کم و بیش 6666 جو مشہور روایت کے مطابق آیات ہیں اگر وہ سنی تو اللہ نے اس ان کے لیے کتنی نیکیاں، کم و بیش 6666 یا اس سے کئی گنا بڑھا کے اللہ نے اس کے لیے نیکیاں لکھ دی۔ لیکن یہ غور سے سنا تو، اور اگر امام نے پڑھنا شروع کیا اور پیچھے بیٹھ گئے اس انتظار میں کہ رکوع میں جائیں گے تو پھر کریں گے، وہ صرف سننا ہوا، غور سے سننا نہ ہوا۔ قرآن مجید کو غور سے اور شوق سے سنا کریں، اس سے انسان کی طبیعت میں فرحت اور انبساط پیدا ہوتا ہے اور انسان کی طبیعت کھل جاتی ہے۔ تو یہ ذوق پیدا کریں قرآن مجید سننے کا۔ آپ گھر میں بھی جب بیٹھے آپ بہت سارے کام کر لیتے ہیں مگر آپ ٹیلی ویژن پر کسی بھی اچھے قاری کو لگائیں، آپ 5 منٹ سنیں، 10 منٹ سنیں، مگر پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ میں پھر بتا رہا ہوں اس نیت کے ساتھ یہ نغمہ لاہوتی ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ اگر یہ پہاڑ پر بھی نازل ہوتا تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہ قرآن اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے تو سنا بھی کریں اور پڑھا بھی کریں۔ حضور نے فرمایا سننے والے کا یہ اجر ہے، لیکن فرمایا ومن تلاہا، جس نے ایک آیت پڑھی تلاوت کی اس کے لیے کیا ہے، کانت لہو نورا یوم القیامہ، وہ ایک آیت اس کے لیے قیامت کے دن نور بن جائے، نور اور روشنی بن جائے۔ میں نے پھر بتایا کہ سارا قرآن پڑھا، 1000 جو آیتیں ہیں اگر وہ پڑھی تو ایک ایک آیت نور کا ایک گویا بلب روشن ہو گیا آپ کے لیے۔
تو آپ نے جب قرآن سارا مکمل کیا، پڑھا، تلاوت کی، تو اللہ نے آپ کے لیے نور کے 1000 بلب روشن کر دیے۔ یہ وہ مومنین کو اللہ نور عطا فرماتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، قرآن نے بتایا کہ جب مومنین جائیں گے اور مومنین کا نور دائیں بائیں آگے پیچھے چلتا ہوگا، تو منافقین حسرت بھری نگاہوں سے دیکھیں گے اور کہیں گے انظرنا نقتبس من نورکم، ذرا ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہارے نور کا کچھ حصہ لے لیتے ہیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، حکم ہوگا نہیں، اب نور یہاں نہیں ملے گا، پلٹ جاؤ، جہاں سے ہم نور لے کے آئے ہیں وہیں جا کے لے کے آ جاؤ۔ تو نور کی جگہ یہاں ہے۔ اگر آپ ایمان کی روشنی ہوگی، اگر قرآن سے تعلق ہوگا، قرآن پڑھا ہوگا، تو اللہ آپ کو نور عطا فرمائے گا کہ میں اور آپ اس 14ویں 15ویں صدی کے گناہگار، سر سے پاؤں تک دنیا کے اندر دھسے ہوئے لوگ، اگر یہ بھی پڑھیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بھی یہ فرمایا کہ جو بھی پڑھے گا اس کے لیے نور بنے گا۔ لوگوں تصور کریں کہ جو اس پر عمل کرتے ہوں گے ان کی نورانیت کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اطہر اور ذات اقدس جو سراپا نور ہے، جب جس کے قلب اطہر پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اس رسول کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا۔ اگر میں اور آپ پڑھ کر نور پا سکتے ہیں تو جس ذات پہ اللہ نے قرآن اتارا ہے اس کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے یہ تو صحابہ سے پوچھے نا، صحابہ کہتے تھے، اگر حضور کے بارے میں پوچھتے کہ حضور کیسے تھے، ابو ہریرہ سے پوچھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کأن الشمس تجری فی وجہہ، فرماتے ہیں میں نے خدا کی قسم مصطفیٰ جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا، یوں لگتا تھا چہرہ مصطفیٰ میں سورج گردش کر رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلا، میں نے حضور جیسا نہ پہلے کوئی دیکھا نہ بعد میں کوئی دیکھا۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب حضور مسکراتے تھے تو نور چھن چھن کر دیواروں پہ پڑتا تھا۔ ہے کوئی کائنات کا اتنا حسین کہ مسکرائے اور اس کے منہ سے نور نکل کر دیواروں پہ پھیل جائے؟ یہ وہ صرف ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ نے سراپا نور بنایا۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا، اور اس نور سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ قیامت کے لیے کچھ نور جمع کر لیں، یہاں تو آپ اپنے ملک کی حالت دیکھیں نا، لوڈ شیڈنگ کا عالم کیا ہے، اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے اپنا ملک، اور جنت میں ہم جا رہے ہیں، ہمارا سفر جنت کی طرف جا رہا ہے۔ دوستو دنیا کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کسی اور ذریعے سے ہوگا، مگر قیامت کے دن اگر ظلمات سے، اندھیروں سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرو کہ یہ کتاب نور ہے۔ آقا دو جہاں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ کہ یہ نبی نور ہے، اور اسلام کے ساتھ اسلام کے دامن میں آ جاؤ کہ یہ دین اسلام ایک نور ہے۔ اس کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ادھر حقیقت اس دنیا کی زندگی کے بارے میں ہے، اور جتنے گناہ، معصیت، نافرمانیاں سب کچھ ہیں، ان سب کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت اور دنیا کی الفت تمام گناہوں کی اصل ہے، بنیاد ہے۔ لہذا اس حوالے سے میں چند احادیث اور چند آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، بیوی بچوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی، خوشنما بنا دی گئی۔ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ،
سونے اور چاندی کے لگائے گئے ڈھیروں کی محبت خوشنما بنا دی گئی انسان کے لیے۔ والخیل المصومہ، نشان زدہ گھوڑوں کی محبت، سواریوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس وقت گھوڑے تھے، اونٹ تھے، آج کاریں ہیں، جہاز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ والانعام، مویشیوں کی، جانوروں کی محبت۔ والحرث، کھیتی باڑی جائیداد کی محبت۔ یہ مختلف چیزیں گنوا کے فرمایا کہ ان سب کی محبت انسان کے لیے خوشنما بنا دی گئی، بڑی حسین نظر آتی ہے، لبھاتی ہے انسان کی آنکھوں کو، دل کو، اور ان چیزوں کی طرف انسان کھنچتا چلا آتا ہے۔ لیکن فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کچھ اس دنیا کا مال و متاع ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ، اچھی جگہ وہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قل، میرے حبیب فرما دیجئے، اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کیا میں تمہیں ان سب چیزوں سے زیادہ بہتر نہ بتاؤں؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، وہ جو اس سے بھی بہتر ہے وہ صرف ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، بڑی جنتیں ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں انہیں ملیں گی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی رضا انہیں نصیب ہوگی۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ نے موازنہ فرمایا، ایک طرف یہ دنیا جو کچھ ہے اس کی محبت انسان کے دل میں فطری طور پر رکھی گئی، لیکن فرمایا کہ یہ سب کچھ اس دنیا کا مال ہے، ان میں سے کوئی شے ایسی نہیں جو ہمارے ساتھ آخرت میں جا سکے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، جو آخرت کا گھر ہے وہ ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو متقی ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، غور نہیں کرتے؟ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ صرف کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، اور صحیح زندگی، سچی زندگی وہ تو صرف آخرت کی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جانتا تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ عارضی ہے، فانی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے۔ پھر فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا، تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے یہ دنیا کا ساز و سامان اور اس کی زیب و زینت ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے، کیا غور نہیں کرتے؟ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ مبتلا کرے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکہ دینے والا یعنی شیطان وہ بھی تمہیں دھوکہ نہ دے۔
دنیا کی زندگی کی مثال اللہ نے بیان فرمائی اور اس کی حقیقت بیان فرمائی. فرمایا اعلموا، اچھی طرح جان لو. یہ اللہ کتنا کریم ہے، ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، بار بار جھنجھوڑ رہا ہے، کیونکہ وہ ساری چیزوں کا خالق ہے. دنیا بھی اسی نے بنائی، آخرت بھی اسی نے بنائی. تو وہ جانتا ہے، اگر کوئی کمپنی کسی کی کوئی چیز ہو بنی ہوئی تو وہ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، اس کے لائف کو جانتے ہیں، اس کے پائیداری کو جانتے ہیں کمپنی جو بنانے والے ہیں. تو اللہ رب العزت جس نے ساری کائنات کو بنایا وہ جانتا ہے کون سی چیز دائمی ہے، کون سی عارضی ہے. ہمیں بتا رہا ہے میرے بندو توجہ کرو، غور سے سنو اور جان لو انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا ہے، وزینت اور زیب و زینت ہے، آرائش ہے، وتفاخر بینکم اور ایک دوسرے کے ساتھ فخر کرنا، میرے پاس یہ ہے، دوسرا کہتا ہے میرے پاس یہ ہے، بامی تفاخر. وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور کثرت جتانا مال اور اولاد کی. میرے اتنے بیٹے ہیں، میرے بازو ہیں، میرے پاس اتنا بینک بیلنس، پیسہ، سرمایہ، مال و دولت، جائیداد ہے. یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت اللہ نے بیان فرمائی. پھر فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس بارش کی مثال ہے کہ جس بارش سے پیدا ہونے والی جو پیداوار ہے، جو کھیت پیداوار، فرمایا وہ کسانوں کو بڑی اچھی لگتی ہے. جب کسان کاشت کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتے ہیں، بیج ڈالتا ہے، بارش برستی ہے، اس سے وہ کھیتوں میں پیداوار ہوتی ہے، نباتات اگتے ہیں، تو وہ جب ہوا چلتی ہے بڑے لہلاتے ہیں تو کسان دیکھ کے اس کھیتی کو بڑا خوش ہوتا ہے. لیکن فرمایا ثم یہیج فتراہ مصفرا، لیکن جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ زرد ہو گئی. وہ جو ہری بھری تھی، ہرا بھرا کھیت تھا، جب خشک ہو گئی تو زرد ہو گئی. ثم یکون حطاما، پھر جب وہ زرد ہو گئی تو وہ چورا چورا ہو گئی. وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں بڑا سخت عذاب ہوگا. دنیا کی زندگی جس طرح ایک کھیت سے مثال دی گئی کہ کھیت ابتداءً جب وہ نباتات اگتے ہیں تو کسان کو بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن آہستہ 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 ان کا انجام کیا ہوتا ہے کہ وہ چورا ہو جاتے ہیں، ہوائیں ان کو لے اڑتی ہیں اور وہ اپنی حقیقت کھو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح دوستان مکرم انسان کی زندگی ہے، یہ دنیا ہے. دنیا کی کسی بھی شے کو لے لیں، وہ انسان جس کو بڑے نازوں سے ہم پالتے ہیں، بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور کیا کیا اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں. وہ انسان جب بڑا ہوتا ہے، اس کی جوانی، اس پر جوانی آتی ہے، اس کے لیے اور اہتمامات کرتے ہیں. شادی کی عمر کو پہنچتا ہے، ایک اور خوشی آ جاتی ہے. اللہ حضرت قیاس جب عمر گزرتے 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 وہ بڑھاپے میں چلا جاتا ہے تو اسی کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں جب بڑھاپے میں اس ایج کو پہنچ جائے کہ جب گھر والے بھی تنگ آ جاتے ہیں. وہ بچہ جس کو بڑے چاہت سے پالا تھا، آج جب بوڑھا ہو گیا تو اس کے گھر والے، بیوی، بچے، اولاد سب اکتا گئے اس سے. آپ جائیداد بناتے ہیں، آپ بہت اچھی گاڑی لے کے آتے ہیں، لیکن جب اس پر خرچ کرتے ہیں، کئی لاکھ ڈالر لگا کے اچھی گاڑی خریدتے ہیں، جب وہ کسی کام کی نہ ہو تو آپ اس کو سکریپ میں بیچ دیتے ہیں، کوڑیوں کے بھاؤ میں. اللہ حضرت اعظم کی زندگی کے بہت ساری چیزوں پر ہم اگر نظر دوڑائیں تو اس کی ساری حقیقت یہی ہوتی ہے. تو اللہ نے ہمیں سمجھایا. اب میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا
حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں فرما دے ایک شخص آیا, اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیں کہ جب میں وہ عمل کروں تو مجھ سے اللہ بھی محبت کرے اور اللہ کی مخلوق بھی محبت کرے. صحابہ کرام کی تمنا, ان کی خواہش, ان کی تڑپ کیسے تھی, یعنی یہ انداز ہے سوچ کا. لہذا آقا علیہ السلام نے فرمایا اذهب فی الدنیا یحبک اللہ, دنیا سے کنارہ کش ہو جا, بے رغبت ہو جا, دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے تو اللہ تجھ سے محبت کرے گا. وَاذْهَبْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ, اور جو لوگوں کے پاس ہے, لوگوں کے پاس, تو اس سے بے نیاز ہو جا, بے رغبت ہو جا, اس طرف تیرا دھیان نہ جائے, تیری توجہ نہ جائے, تو لوگ تجھ سے خود بخود محبت کرنے لگ جائیں. ایک اور حدیث ہے, آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اذا رأیتم من یزہد فی الدنیا فأدنوہ فإنہ یلقی الحکمہ. فرمایا جب دیکھو کہ کوئی شخص زہد فی الدنیا رکھتا ہے, یہ دنیا سے بے رغبت ہے, اسے دنیا کی طلب نہیں ہے, دنیا سے محبت نہیں ہے اس کو, تو حضور نے فرمایا اس کے قریب ہو جاؤ. کیوں کہ وہاں سے تمہیں حکمت کے موتی ملیں گے. آج ہمارے پیمانے بالکل بدل چکے, اور دنیا کی محبت کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دنیا دار آدمی ہو, وہ عالم دین بھی ہو سکتا ہے, وہ قاری قرآن بھی ہو سکتا ہے, وہ پیر بھی ہو سکتا ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. صرف یہ کہ دیکھیں کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے یا نہیں ہے. اگر دل میں دنیا کی محبت ہے تو اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرو. اگر دل میں اس کے دنیا کی محبت نہیں ہے, خدا اور رسول کی محبت ہے, تو حضور نے فرمایا اس کے قریب ہو جاؤ, تمہیں حکمت کی باتیں ملیں گی اس سے. آج تو ہم وہاں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں مال ہو, جہاں عہدہ ہو, جہاں منصب ہو, جہاں دنیاوی وجاہت ہو, عزت ہو. وہ جھوٹے پیمانے جن کو ہم نے عزت کا معیار سمجھ رکھا ہے, ہم وہاں قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو لوگ غریب, فقیر, درویش, جن کے دل دنیا کی محبت سے خالی ہیں, انہیں دھتکارا جاتا ہے, ان کے قریب کوئی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں پیر بھی آج کل وہ ہم چنتے ہیں جو بڑا نیاز زیادہ لینے والا ہے, اور ہم اس کو زیادہ نیاز دیتے ہیں, نذرانے دیتے ہیں, تاکہ یہ ہمارا خیال رکھے, شاید ہمارے لیے دعا بڑی اعلیٰ قسم کی دعا کرے گا. ہمارے جھوٹے پیمانے انہیں بدلنا ہوگا, انہوں نے ہماری زندگی کو تباہ کر رکھا ہے. لہذا ایسے لوگ خواہ وہ اسلام کے لبادے میں نظر آئیں, خواہ وہ جبہ و دستار میں نظر آئیں, خواہ وہ پیری فقیری کے روپ میں نظر آئیں, خواہ علماء کے روپ میں نظر آئیں, جس روپ میں نظر آئیں, اگر وہ دنیا پرست لوگ ہوں گے تو ہمیں ان سے بچنا ہوگا. اسی میں عافیت ہے تمہارے ایمان کی, تمہارے دین کی, تمہاری سلامتی. بہت لٹ چکے ہیں, بہت لٹ چکے ہیں. کم از کم پہچان پیدا کرنی چاہیے, جس کو اللہ کے دین کا فکر نہ ہو, جس کو اسلام کا فکر نہ ہو, امت لٹ رہی ہو, امت کٹ رہی ہو, اس کی زبان پہ دو جملے نہ آئے محبت کے, اور امت مسلمہ جس پریشانی کی حالت میں گزر رہی ہو وہ کہے نہیں میں تو اللہ والا ہوں, درویش ہوں, اور باقی سارا مال آتا رہے تو اللہ اللہ خیر سننا. یہ کوئی پوری فقیری اور دینداری نہیں ہے. پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, فرمایا من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ, کہ جس شخص کو دنیا کی فکر لگ جائے,
یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ مال ہے، یہ دولت ہے، یہ گاڑیاں ہیں، یہ بنگلے، بس سارا دن رات 24 گھنٹے اسی کی فکر لگ جائے. حضور نے فرمایا اللہ رب العزت اس کا جو امر ہے، معاملہ ہے، وہ بگاڑ دیتے ہیں، منتشر کر دیتے ہیں. وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فقر لے آتے ہیں. وَلَمْ يَعْدِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اور دنیا سے اس کو صرف اتنا ملتا ہے جتنا اس کے مقدر میں لکھا گیا ہے، زیادہ نہیں ملتا. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتُهُ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرًا، اور جس کی نیت آخرت کے حصول کی ہو اللہ اس کے معاملات کو مجتمع فرما دیتا ہے. وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اور اس کے دل کو اللہ غنی کر دیتا ہے. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِبَةٌ، اور جو توجہ آخرت کی طرف کرے، آخرت کی طرف رخ کر کے چل پڑتا ہے، حضور نے فرمایا دنیا ہاتھ باندھ کے اس کے پیچھے آ جاتی ہے، باندھی اور غلام بن کر دنیا اس کی دہلیز پہ آ جاتی ہے. اور جو دنیا کے پیچھے لگ جائے دنیا آگے چلتی ہے، اس کو اپنے پیچھے لگا دیتی ہے. آقا علیہ السلام نے یہ آیت قرآن مجید کی تلاوت فرمائی. من کان یرید حرث الدنیا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ. اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کوئی ہم سے آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہوگا ہم اس کی اس کھیتی میں اضافہ کر دیں گے اور عطا کریں گے. یہ آیت تلاوت فرمائی تو اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یقول اللہ، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں. یہ حدیث قدسی ہے، جو حضور اس طرح فرمائے کہ اللہ نے یہ فرمایا، یہ حدیث قدسی ہوتی ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ابن آدم تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے ذرا فارغ ہو جا، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے، میری بندگی کے لیے فارغ کر لے. املأ صدرک غنا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا. واسد فقرک، اور تیرا فقر ختم کر دوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرًا، کہ میں تیرا سینہ مصروفیت سے بھر دوں گا اور تیرا فقر بھی ختم نہیں کروں گا. دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر بندے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، کہ نماز پڑھ لے، ٹائم نہیں ہے، ٹائم ملے گا تو پڑھیں گے. ارے بندے ٹائم ملے گا تو پڑھیں گے نہیں، نماز پڑھ کے ٹائم ملے گا تو باقی کام کریں گے. یہ ہے مومن کی سوچ. کیونکہ 5 وقت اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، 5 وقت یہ فرض اللہ کی طرف سے ہے. وہ جو باقی دنیاوی امور ہیں وہ ہم نے اپنے فرائض خود بنا رکھے. ایسی کوئی چیز، ایسی کوئی جاب، ایسا کوئی کاروبار جو انسان کو اللہ سے دور لے جائے، اللہ کے فرائض میں کوتاہی کا سبب بنے، وہ جائز نہیں ہے اسلام میں. ایسا نہیں کہ ٹائم ملے گا تو نماز پڑھیں گے، نہیں. روزے رکھیں، کیا کریں، جاب ہے، اگر نہیں جائیں گے تو خراب ہو جائے گا، نکال دیں گے جاب سے. اور نہیں معلوم کہ ایک دن جائیں تو اگلے دن دوسرے ہی نکال لیں. ارے اللہ سے لو لگا لیں، اللہ کی دہلیز پر آ کے جھک جائیں، اور جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جب اس نے ذمہ داری لگائی ہے اپنے لیے، اپنے ذمہ کہ میں ہی سب چیزوں کا محافظ ہوں، نگہبان ہوں، انتظام کرنے والا ہوں، تو بندے تو خود کیوں اتنا کر رہا ہے. لہذا فرمایا اگر بندے تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، املأ قلبک غنا، تیرا دل غنی کر دوں گا، غنا سے بھر دوں گا. وَأَمْلَأُ يَدَكَ رِزْقًا، تیرے ہاتھ رزق سے بھر دوں گا. یا ابن آدم لا تباعد منی، یہ جملہ سنیں، اللہ کا فرمان ہے. یا ابن آدم لا تباعد منی، اے ابن آدم مجھ سے دور نہ جا. تصور تو کریں نا، فرما رہا ہے اگر وہ چاہے جس طرح چاند سورج ستاروں کو اس نے حکم کا پابند بنا دیا ہے، وہ ایک لمحہ کے لیے تاخیر نہیں کر سکتے. اگر وہ چاہے تو انسان ہمیں بھی وہ اس طرح پابند کر سکتا ہے.
مگر اس نے عقل دی، شعور دیا، ارادہ دیا، اختیار دیا، فرمایا یہ راستہ درست ہے، یہ غلط ہے، یہ صراط مستقیم ہے اور یہ شیطان کے راستے ہیں، جس پہ چلنا چاہے جتنی مرضی ہوگی، اختیار ہوگا، ارادہ ہوگا، مگر انجام کی ذمہ داری تیرے اوپر ہوگی۔ اس نے فرمایا، ایک قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس شے نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ وہی الفاظ، اسی طرح کے الفاظ اس حدیث قدسی میں، یا ابن آدم لا تباعد منی، اے ابن آدم مجھ سے دور نہ جا، وہ تو ہماری شاہراہ سے بھی زیادہ قریب ہے، جو شاہراہ سے بھی زیادہ قریب ہے، ہم اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، بھاگ نہیں سکتے، کہیں نہیں جا سکتے، مگر ہم کوشش کرتے ہیں دور ہونے کی۔ وہ فرماتا ہے ابن آدم مجھ سے دور نہ جا، املأ قلبک فقرا، اگر مجھ سے دور بھاگے گا تیرا دل فقر و فاقے سے بھر دوں گا، وَأَمْلَأُ بَدَنَكَ شُغْلًا، اور تیرا جسم مصروفیت سے بھر دوں گا، کام ہے، صبح بھی کام، شام بھی کام، دن بھی کام، رات بھی کام، مصروفیت ہی مصروفیت، یہ میٹنگز ہیں، یہ معاملات ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور سارا کچھ کرنے کے بعد کہتا ہے پھر بھی ابھی پوری نہیں پڑتی، انسان کہتا ہے پھر بھی ابھی پوری نہیں پڑتی، یہ کام بھی رہتا ہے، یہ بھی رہتا ہے، یہ معاملات رہتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف آئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گے اور اللہ سے لو لگا لیں گے تو اللہ سارے معاملات از خود سنبھال لیتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من اشرب حب الدنیا التاب منها بثلاث، کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت سما گئی، فرمایا تین چیزیں اس کے ساتھ چمٹ جائیں گی، جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی تین چیزیں اس کے ساتھ چمٹ جائیں گی۔ فرمایا پہلی چیز شقاء لا ينفذ عناہ، پہلی چیز ایسی بدبختی جس کی تھکان کبھی ختم نہیں ہوگی، ایسی بدبختی مسلط ہو جائے گی کہ اس کی تھکان کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دوسرا فرمایا وحرص لا یبلغ غناہ، ایسی حرص مسلط فرما دے گا اللہ، ایسی لالچ اور حرص کہ انسان جتنا بھی امیر ہو جائے اس حرص کو پورا نہیں کر سکے گا۔ تیسرا فرمایا وعمل لا یبلغ منتہاہ، اور ایسی امید اس کے ساتھ چمٹ جائے گی جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ لہذا یہ اس شخص کے لیے جس کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے گی۔ پھر ایک اور حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا عسلہ، کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو عسل دیتا ہے، عسل۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عسل کا مطلب کیا ہے؟ عین سین اور لام، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا یوفق له عملا صالحا بین یدی رجلی، فرمایا اللہ اس کے لیے اس کو نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے، جو اپنے سامنے خوشی سے وہ نیک عمل کر لیتا ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو نیک عمل کی توفیق دیتا ہے اور نیک عمل اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اور فرمایا حتی یرضی عنہ جیرانہ، حتیٰ کہ اس کے جو پڑوسی لوگ ہیں، ارد گرد کے لوگ، اللہ ان کو اس سے راضی کر دیتا ہے، راضی کر دیتا ہے۔ او قال من حولہ، یا فرمایا جو اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ اس کے ساتھ خوش کر دیتا ہے۔ اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور جہاں جہاں جن لوگوں میں، جس محلے میں، جس علاقے میں، جس شہر میں رہتا ہے، اللہ ان لوگوں کو بھی اس کے ساتھ خوش کر دیتا ہے۔ اور آپ سوچ رہے ہوں کہ خوش لوگ خوش ہوں گے تو کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں ہے اگر بندہ فوت ہو جائے اور فوت ہو جانے کے بعد اگر اس کی نماز جنازہ پر اس کے بعد اگر لوگ کہیں، اس کے محلے والے، پڑوسی، دوست، احباب، اقارب لوگ اگر کہیں کہ بڑا نیک آدمی تھا،
بہت اچھا تھا، نیک تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں جو مجھے پتا ہے نا میں اس کو معاف کر دیا. جو یہ کہتے ہیں میں نے ان کی بات مانی. بعض اوقات ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ انسان کو خود پتا ہوتا ہے یا مالک کو پتا ہوتا ہے، مگر اللہ فرماتے ہیں جو مجھے پتا ہے میں نے معاف کر دیا. ان کی بات مان لی، ان کی لاج رکھ لی. لہٰذا یہ نہ سوچیں کہ ان کی خوش ہو جانے سے، راضی ہو جانے سے کیا ہوگا. نہیں، کوشش کریں کہ اللہ کے مخلوق میں سے کوئی ناراض نہ ہو. حاضرین محترم، بس آخری چند چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اللہ کے نزدیک تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز دنیا ہے. اور جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ہے کبھی اس کو نظر رحمت نہیں فرمائی. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا خانہ بدوشوں کا گھر ہے، مفلسوں کا مال ہے. دنیا وہ جمع کرتا ہے جس کی عقل نہیں ہے. یہ حضور کا فرمان ہے. اس کی طلب میں کسی سے دشمنی وہ رکھتا ہے جو بے علم ہے. ہوتا ہے نا، کاروبار ہے، بزنس ہے، جاب ہے، دکان ہے، آپ کبھی کبھی حسد کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اس کے پاس آپ کیوں آئے، میرے پاس کیوں نہیں آئے. یہ طلب دنیا میں ایک دوسرے سے حسد ہے اور دشمنی ہے. حضور نے فرمایا یہ وہ کام کرتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہے. دنیا پر حسد وہ کرتا ہے جو فقہ سے بے خبر ہے. دنیا طلبی میں وہ شخص مارا پھرتا ہے جس کے پاس یقین کا علم نہیں ہے. اسے یقین نہیں ہے مرنے کا. پتہ ہے ہمارے سامنے ہر روز لوگ مر رہے ہیں، لیکن یقین ہونا اور بات ہے. پھر آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ چند لوگ قیامت کے دن ایسے آئیں گے جن کے اعمال پہاڑوں جیسے ہوں گے. قابل توجہ بات ہے. جن کے اعمال پہاڑوں جیسے ہوں گے ان سب کو اللہ دوزخ میں ڈال دے گا. پہاڑوں جیسے اعمال نیک لے کر پھر بھی دوزخ میں جا رہے ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لوگ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں یہ نماز پڑھنے والے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، رات کو بیدار رہتے ہوں گے. لیکن اس کی بنیادی وجہ کیا ہوگی کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد دوزخ میں جا رہے ہوں گے. اس لیے فرمایا کہ وہ دنیا کے مال پر فریبہ ہو جائیں گے، دنیا کے مال کے پیچھے لگ جائیں گے. تو یہ فرمایا کہ سب نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی وہ دوزخ میں جا رہے ہوں گے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر اللہ نے ہم میں سے بہت سے لوگوں کو بے حد نوازا ہے. اب فرق یاد رکھیں، آقا علیہ السلام نے ہمیں سمجھا دیا فرق کیا ہے کہ جس نے بڑائی اور فخر کی خاطر دنیا طلب کی، بڑائی کی خاطر فلاں کے پاس تو اتنا ہے میرے پاس اس سے زیادہ ہونا چاہیے، فخر جتلانا ہے، میں اس سے زیادہ امیر بن جاتا ہوں. دنیا میں امیر بننے کا شوق ہوتا ہے کہ میں دنیا کا نمبر 1 امیر بن جاؤں، میں اپنے ملک کا نمبر 1 امیر بن جاؤں، اپنے علاقے کا بن جاؤں. یہ فخر ہے، یہ تکبر ہے. تو فرمایا اگر اس وجہ سے کسی نے دنیا طلب کی تو اس پر اللہ ناخوش ہوگا. اور اگر وہ خلق سے بے نیاز ہوئے اور اپنی ضرورت کے لیے دنیا طلب کرتا ہے تاکہ کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، عزت کے ساتھ زندگی بسر ہو، کسی سے مانگنے کے بجائے دو چار درہم دینار اگر کسی کو دے دینے کی پوزیشن میں رہے، اگر اس نیت کے ساتھ انسان طلب کرتا ہے تو فرمایا قیامت کے دن اس کا چہرہ چودھویں کے رات کی طرح چمکتا ہو. بس فرق نیت کا ہے نا. اب صحابہ کرام میں سے عثمان غنی بھی تو تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام جن کے آج تو اتنے عرصے بعد اگر کسی کو مال ملا تو کوئی بڑی حیرت کی بات نہیں ہے. آج ہم بہت سے لوگ امیر ہوتے ہیں، مگر دوستو وہ چند صحابہ کرام جن کے 700 اونٹ سامان کے لگے ہوئے جب مدینہ میں داخل ہوتے تھے تو کوہرام مچ جاتا تھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے دنیا کو اپنے دل کے اندر نہیں آنے دیا. دنیا میں رہے
وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، زکات نکالتے تھے، صدقات و خیرات دیتے تھے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرتے تھے، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے تھے، غریبوں کا سہارا بنتے تھے، یتیموں کا سہارا بنتے تھے، وہ ان پر خرچ کرتے تھے، تو اس لیے وہ اس سے بچ گئے۔ اور آخر میں عرض کرنا چاہوں گا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ منبر پہ تشریف فرمائے، لوگوں پر نگاہ دوڑائی، فرمایا ہے کوئی قرن کے علاقے کا رہنے والا؟ ایک شخص کھڑا ہوا کہ میں قرن کا رہنے والا ہوں۔ اس سے پوچھا کیا اویس قرنی کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں، مگر وہ اس پائے کا آدمی تو نہیں ہے، اس درجے کا آدمی تو نہیں ہے کہ آپ امیر المومنین ہو کے اس کے بارے میں پوچھیں کیسا ہے۔ اس نے کہا وہ تو قرن والوں میں اس علاقے کے لوگ اسے احمق سمجھتے ہیں، بے وقوف سمجھتے ہیں، دیوانہ سمجھتے ہیں، محتاج سا ہے ان لوگوں میں، اور بہت ادنا درجے کا شخص ہے۔ آج ہم 1400 سال بعد دیار غیر میں شرق سے غرب تک جب اویس قرنی کا نام آتا ہے تو عشق و محبت کے جذبات رواں ہو جاتے ہیں، انگ انگ میں رواں ہو جاتے ہیں۔ مگر اس کے علاقے کے لوگ اس کو کیا کہتے تھے؟ یہ کہا سیدنا فاروق اعظم رو پڑے اور فرمایا میں اس کا حال کیوں نہ پوچھوں کہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ رب العزت میری امت کے ایک بندے کی شفاعت کی وجہ سے قبیلہ ربیہ اور مدر کے لوگوں کی تعداد کے برابر میری امت کی بخشش فرمائے۔ یہ وہ اس حضرت اویس قرنی ہیں کہ آقا دو جہان فاروق اعظم کو رضی اللہ عنہ کو اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو اپنا جبہ مبارک دے کر بھیجا اور فرمایا قرن میں ایک شخص ہے اویس نامی، علامات بتائیں، فرمایا جاؤ اس کے پاس جانا اور جا کے یہ میرا جبہ اسے دینا اور اسے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے، میری امت کے لیے دعا کرے۔ اور ان کو یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا کہ بظاہر انہوں نے آقا دو جہان کی زیارت نہیں کی تھی، مگر یہ مقام و مرتبہ اللہ نے ہی عطا فرمایا کہ آقا دو جہان کے ساتھ تعلق روحانی تھا، قلبی تھا، دلی تعلق تھا، اور اس کے باوجود استغنا کا عالم یہ تھا۔ صحابہ کہتے ہیں، دو صحابہ، اگر آج کوئی عالم دین باہر سے آ جائے تو ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم دوڑ کے ملیں، اس سے مصافحہ کریں، اس سے ملیں، اس کے ہاتھ چھوئیں، لیکن قربان جائیں دو صحابہ عشرہ مبشرہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی، حضرت فاروق اعظم جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، حضرت مولا علی شیر خدا جن کو تمام مومنین کا ولی فرمایا حضور نے، وہ دو جاتے ہیں اور مرتبے میں صحابی کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ جس نے صحابی کو دیکھا اس کو تابعی کہتے ہیں، تابعی کا مقام نیچے ہوتا ہے، مگر قربان جائیں وہ دو جب آقا دو جہاں کا میسج لے کر جاتے ہیں تو خوش ہوئے، دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا مجھے اجازت دیجئے، دنیا کا وقت کم رہ گیا، مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے، بس یہ کہہ کہ ان سے اجازت لی اور پھر اللہ کے بندے کے مصروف ہو گئے۔ حاضرین محترم، ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کی یہ مبارک شب ہے، ہم اپنی زندگیوں پر، احوال پر ذرا نظر ثانی کریں کہ ہمارا کہیں رخ ٹیڑھا تو نہیں ہو گیا، ہماری سمت صحیح ہے یا کہیں غلط تو نہیں ہو گئی، ہماری نیتوں میں کہیں فتور تو نہیں آ گیا۔ ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی اس سوئی کو چینج کر سکتے ہیں، کانٹا بدلنے کی ضرورت ہے، آج وقت ہے، اور اس وقت کے ہوتے ہوئے ہم اپنے آپ کو بدلنے کی پوزیشن میں ہیں۔ جب کل آنکھ بند ہو جائے گی تو وقت ختم ہو چکا ہوگا، اس وقت کچھ نہیں کر سکیں گے ہم، لہٰذا آج ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ جب ہم بدلیں گے تو ہمیں دیکھ کے ہماری اولادیں، ہماری اگلی نسلیں بدلیں گی۔
اگر ہم نہیں بدلیں گے اور ان پر توجہ کریں گے اور زور کریں گے اور کہیں بس استاد جانے اور یہ جانے اور سکول جانے اور وہ جانے، تو پھر ایسے بدلہ نہیں کرتے۔ اگر صحابہ کرام قربانی نہ دیتے تو دین تابعین تک نہ پہنچتا، تابعین قربانی نہ دیتے تو اتباع التابعین تک نہ پہنچتا، وہ قربانیاں نہ دیتے تو آج ہم تک دین نہ پہنچتا۔ آج تھوڑی بہت تو قربانی ہم دے سکتے ہیں، اگر ہم اپنی خواہشات کی قربانی دے دیں، ہم اپنے شب و روز میں اپنے اندر تبدیلی لائیں، تو ہماری یہ تبدیلی ہماری اگلی نسلوں میں منتقل ہو جائے گی۔ خود بھی بدلنے کی کوشش کریں، اپنے گھر کے ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں، اور میں نے بتایا قرآن کے نور سے اپنے سینے بھی روشن کریں، اپنے گھر کے ماحول کو روشن کریں، اور پھر اس تبدیلی کو اپنے ملک میں نافذ کرنے کی جدوجہد بھی کریں۔ اگر ہم میں سے ہر شخص خود بدل گیا مگر ہمارا ملک جو اسلام کے نام پہ لیا گیا تھا، اور 27 رمضان جو ہمارے ملک کا کہ حصول کا دن ہے، اگر وہ اس کے بدلنے کی ہم نے کوشش نہ کی، سعی نہ کی، توجہ نہ کی، اور کہا نہیں وہ تو ان کے حوالے کر دیا جائے جو صدیوں سے سال سے لوٹتے آ رہے ہیں اور آگے بھی لوٹتے رہے، وہ جانے، ہم تو صرف اپنے آپ کو بدلیں گے، تو یہ بدلنا ناکافی ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں کہ صحیح طور پر بدلیں اور یہ بدلنا کام آ جائے تو خود بھی بدلیں، گھر کے ماحول کو بدلیں، اور اپنے ملک اور کے نظام کو بدلنے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کا عزم کر دیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حب دنیا سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔